بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج میری گفتگو کا موضوع ریاست مدینہ ہے۔ ریاست کا جدید تصور کیا ہے، ریاست مدینہ کی حقیقت کیا ہے، اور ریاست مدینہ میں ہمارے لیے قابل تقلید صورت اور امکان کیا ہے۔ یہ 3 سوالات ہیں۔ آج کی میری گفتگو ان 3 سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ ریاست کا جدید تصور یہ ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا اور خطہ کہ جس کی سرحد ہے اور اس کی اپنی فوج ہے، اپنی کرنسی ہے، انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ فنکشن کرتی ہے، اور یہی ریاست جسے ہم ماڈرن تصور کہتے ہیں، اسی کو ہی نیشن سٹیٹ کہتے ہیں، قومی ریاست کہتے ہیں۔ اور اس قومی ریاست کا اگلا قدم اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ قبل از اسلام اور بعد از اسلام عرب میں سیاسی، انتظامی اور معاشرتی معاملات کے لیے جو نظام رائج تھا، اس نظام کو ہم قبائلی نظام کہتے ہیں۔ یعنی اپنی روایات کے مطابق سیاسی، معاشرتی اور انتظامی معاملات کو وہ قائم کردہ سیٹ اپ میں حل کرتے تھے۔ وہ مسائل نکاح سے متعلق ہوتے تھے، طلاق سے، خلا سے، ایلا سے، وصیت سے، میراث سے، بیع و شراء سے، اور اس کے علاوہ جرم و سزا کے معاملات، یہ سب معاملات اسی قائم کردہ سیٹ اپ میں ہی روایات کے مطابق حل کیے جاتے تھے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے یہ کیا کہ جہاں جہاں ان کی روایات میں اخلاقی خرابی تھی، ظلم تھا یا جنسی تفریق تھی، اس کا خاتمہ کر دیا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ روایات جو اسلام کے بالکل مطابق تھی، ان کو ایز اٹ از قبول کر لیا گیا۔ وہ روایات کہ جو جزوی طور پر اسلام سے متصادم تھی اور جزوی طور پر اسلام سے متوافق تھی، ان کی ترمیم کر دی گئی، ان کی اصلاح کر دی گئی۔ اور وہ روایات کہ جو بالکل اسلام سے ٹکراتی تھی، اسلام سے متصادم تھی، ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غلبہ دین ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت وجود میں آئی۔ اور اس حکومت اور حکمرانوں کے جو بنیادی اوصاف ہیں، اگر اس کو میں بیان کروں تو وہ ہم 4 اوصاف کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وصف عدل ہے، پھر آزادی ہے، پھر مساوات ہے، اور پھر رواداری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا کہ یہ ایک اعلیٰ اوصاف پہ مبنی حکومت قائم ہوئی؟ اس کی واحد وجہ افراد سازی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصہ میں افراد کو تیار کیا۔ ان کے تقویٰ پہ، ان کے اخلاص پہ، ان کی دیانت پہ اور ان کی شرافت پہ کبھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام نظام نہیں دیتا، بلکہ اسلام ایسے لوگ دیتا ہے کہ جو نظام دیتے ہیں۔ لی کون یو کا کہنا ہے کہ نظام بہترین ہو اور ٹیم بہترین نہ ہو تو میں آپ کو بہترین کارکردگی نہیں دکھا سکتا۔ اگر نظام بہترین نہ بھی ہو لیکن ٹیم بہترین ہو تو میں آپ کو بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہوں۔ کسی بھی معاشرے میں قائم کردہ حکومت کی کامیابی کا انحصار آیان حکومت پہ ہوتا ہے، یعنی وزراء اور مشیران کرام پہ ہوتا ہے۔ یہ حکومت کی کامیابی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی ان کی حیثیت ہوتی ہے۔ نظام کوئی بھی ہو، لیکن اگر حکومت کی ٹیم، کیبنٹ اور آیان حکومت میں اگر فراست ہو، دانائی ہو، اور ان کے فیصلے اور ان کی پالیسیاں درست ہوں تو اسی سے ہی خیر پھوٹتی ہے، اور یہی خیر ہی در حقیقت ایک نظام کہلاتا ہے۔ جیسے خلفائے راشدین تھے، آج اس ماڈرن دور میں بھی
خلفائے راشدین کے طرز حکومت اور ان کے کردار اور ان کے اخلاق اور ان کی پالیسیوں اور فیصلوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے ویلفیئر اسٹیٹ کا بنیادی تصور جو آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے، اس کا بنیادی تصور اور کنسیپٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز حکومت سے لیا گیا ہے۔ تو گویا کہ نظام سے زیادہ اہمیت وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی صحیح نہج پر تربیت ہو اور ان کی رہنمائی اور ہدایت ہو اور وہ ایک اچھی ٹیم بن کر قوم کے سامنے آئیں تو وہ ضرور ایک ایسا نظام تشکیل دینے میں اور دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو آنے والی صدیوں تک لوگوں کے ذہنوں پر ان کا سایہ اور ان کی چھاپ موجود بھی رہتی ہے اور لوگ اس کی تقلید میں ہی اپنی کامیابی اور اپنی کامرانی سمجھتے ہیں۔